إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم کرتا ہے عدل کا اور احسان کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور ساتھ ہی وہ حکم کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، ان کا حق انہیں دو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے، ظلم سے اور زیادتی سے، بغاوت سے. تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، نصیحت پکڑو. کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ملک کے اندر امن اور سکون اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہاں عدل قائم ہو. عدل کا انتہائی وسیع مفہوم، جس کے مقابلے میں ظلم ہے، زیادتی ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہے عدل کا. جو جس کا حق ہے، جو جس کا مال ہے، جو جس کی جگہ ہے، اس کو دیا جائے. یہ عدل ہے. اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ عدل کے خلاف. کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. جب یہ حق مخلوق کو دیا جائے تو یہ ظلم ہے.
عدل کے خلاف۔ اسی طرح بدعت پہ عمل ظلم ہے اور سنت پہ قائم رہنا یہ عدل ہے، کیونکہ اللہ کی زمین پر اطاعت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی سنت کی اتباع عدل ہے، اور سنت سے ہٹنا یہ ظلم اور زیادتی۔ اسی طرح اللہ کی عبادت عدل ہے، اور اس کی عبادت سے انحراف یہ ظلم اور زیادتی۔ اس کے بعد جو جس کا حق ہے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اہل محلہ کا، دوست احباب کا، سب کا اس کو حق دینا، پورا پورا دینا یہ عدل ہے۔ اور عدل سے آگے بڑھ، یعنی جو جس کا حق ہے وہ دے کے اس سے کچھ زیادہ دینا یہ احسان۔ ایسے سمجھے کسی بندے کے ساتھ آپ کی مزدوری 100 روپے طے ہوئی، اس کو ادا کرنا یہ عدل ہے، اور جاتے جاتے اس کو 10-20 روپے زیادہ دے دینا یہ احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا اور ساتھ ساتھ احسان کا حکم دے۔ عدل کے ساتھ مساوات قائم ہو، برابری قائم ہو، اور احسان کے ساتھ بھائی چارہ، فدائیت اور ایک دوسرے پر اثار کا جذبہ پیدا ہو۔ عدل سے امن قائم ہوگا، مساوات قائم ہو، اور اگر احسان کے درجے پہ آپ چلے جائیں تو خوشگوار ماحول، اپنائیت، ایک دوسرے سے محبت، عقیدت، ادب، احترام، یہ ساری چیزیں احسان سے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، عدل کا بھی اور ساتھ ساتھ مہربانی کا بھی، احسان کا بھی، حسن سلوک کا بھی۔ دیکھیں کہ نماز 5 وقت پڑھنا یہ عدل ہے، اور نفلی عبادت جتنی بھی ہے وہ احسان کے درجے پر، جتنی سنن ہے، جتنے نفلی عبادات ہیں، یہ ساری کے ساری احسان میں داخل اور شامل۔ ایک بندہ فرضی حج کرتا ہے یہ عدل ہے، یہ اس پر حق ہے، یہ اس پر واجب ہے، اس پر فرض ہے۔ اس سے آگے وہ نفلی عمرے کرتا ہے یا نفلی حج کرتا ہے فرضی کے بعد، تو یہ ساری کی چیزیں احسان کے درجے میں۔ ایک بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ اس پر واجب ہے، فرض ہے، حق ہے، یہ عدل ہے۔ اور آگے انسان سال کے اندر مختلف ایام میں، مسنون ایام میں وہ نفلی روزے رکھتے جاتا ہے، تو یہ چیزیں احسان کے اندر داخل اور شامل۔ ایک انسان فرضی زکوٰۃ، فرضی عشر اور فرضی فطرانہ یہ ادا کرتا، یہ اس کے لیے اس پر لازم ہے، فرض ہے، حق ہے، اور یہ ادا کرنا عدل ہے۔ اور اس سے آگے نفلی صدقات، خیرات، یہ احسان کے درجے میں۔ عدل کے ساتھ ساتھ احسان جو ہے یہ بہت بڑی عبادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی صحیح البخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا، نفلی چیز، زائد چیز، احسان کے درجے میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، دیگر جتنی بھی عبادات نفلی ہے وہ ساری کی ساری احسان کے درجے۔ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا، اتنا قرب حاصل ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے خود ہاتھ بن جاتا ہوں،
جن سے وہ پکتا ہے، میں اپنے بندے کے خود پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس بندے کی خود آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے خود کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اللہ اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس پر محدثین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، اس حدیث کے تحت اس احسان کے درجات پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ ہاتھ بن جاتا، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا، اللہ اس کی آنکھ اور کان اور زبان بن جاتا۔ اس کا معنی جو محدثین نے بیان کیا ہے وہی حق ہے۔ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے کان وہی کچھ سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا، یہ جس سے اللہ نے اس کو روکا ہے وہ سننا برداشت نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو فحاشی اور بے حیائی کی باتیں سنتے رہتے، کرتے نہیں ہیں لیکن سنتے ہیں۔ گانا چلتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر احسان کی وہ کیفیت، وہ اللہ سے محبت کی وہ کیفیت، اسلام سے وہ جو کیفیت ہے روحانی، وہ تعلق کمزور ہو چکا۔ مومن ہو اور برداشت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو اس کو روکے گا نہیں سکتا، اس مجلس اس محفل سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آگے سے بانسری کی آواز آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لی اور فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالی، جب تک یہ آواز آتی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں رکھیں گے، کیونکہ بانسری کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح گانے کی آواز نبی علیہ السلام کے کان مبارک کی طرف آنے لگی تو آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو جو گانا گا رہا۔ آپ نے اس کو شیطان قرار دی۔ ہمارے معاشرے سے فنکار کہا جاتا، اداکار کہا جاتا، گلوکار کہا جاتا، اور بڑے بڑے نام دیے جاتے جس کو ہم عزت کا سبب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے باعزت نام۔ پرانے زمانے میں یہ نام اور تھے، جب غیرت تھی، ایمان تھا، حیا تھا اور اسلام سے کچھ محبت تھی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا ایسے لوگوں کو کنجر کہتے، یعنی کہ یہ آج بھی ہم اس کو گالی سمجھتے، برا لفظ سمجھتے۔ اس کو کنجر کہتے تھے جو گانا گایا کرتا تھا، اور جو ناچ گانے عورتیں کرتی تھیں ان کو کنجری کہا جاتا۔ لیکن آج ان کے ناموں کو بدلا گیا، کیا کہا گیا؟ یہ گلوکار ہے، فنکار ہے، اداکار ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہوئی، ہمارے اندر وہ ایمان کی وہ حلاوت مٹھاس نہ رہی جس بنیاد پر یہ نام ہم نے بدلے اور ان کے لیے عزت والے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش۔ حالانکہ معنی وہی ہے، گلوکار کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ اداکار کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ نام وہی ہے، کام وہی ہے، مشن وہی ہے، پروگرام وہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے اندر یہ بدترین لوگ ہوتے، ملعون ترین لوگ ہوتے، ان پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی رہتی۔ ان کو مرتے ہوئے دیکھا کرو، ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا کرو۔ جنازہ پڑھنے والے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں آنے والے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اور اللہ تعالیٰ نے خود ان پر لعنت کی، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا رات دن کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، لوگوں میں گندگی پھیلے، لوگ دین سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے دور ہو جائیں، یہ ان کا مشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بتائیں کیا مشن؟ وہ کہتے تو ہیں کہ روح کی غذا ہے، ہم لوگوں کو جو ہے ان کو راحت پہنچاتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے تفریح کا سامان ذریعہ ہے۔ یقین جانیے کہ یہ بدبخت گروہ لوگوں کو دین سے، شریعت سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے دور کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان پر ساری کائنات کی جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ کے کان اللہ کے قرآن کے علاوہ کچھ سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ جس دن آپ گانا سنیں،
یا فحش اور بے حیائی کی بات سنیں، آپ کا دل اکتا جائے، آپ کا دل تنگ آ جائے، وہاں لذت سکون محسوس نہ ہو، وہاں اٹھنے سے آپ مجبور ہو جائیں یا روکنے سے کے لیے زبان کھول لیں، تو سمجھو کہ آپ کے اندر احسان کی وہ توفیق، وہ اللہ کی رحمت، وہ اللہ پر ایمان، وہ اللہ ایمان کی وہ حلاوت، وہ روحانیت، وہ مٹھاس آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ بھی لذت محسوس کریں، سکون محسوس کریں اور سر دھننے لگ جائیں، اس لیے لکھا ہے نا، نیل و اوتار حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کی شرح میں جو امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو بندہ گانا سننا جو ہے فسق ہے، گانا سننا فسق ہے، نافرمانی، لیکن گانا سن کے لذت محسوس کرنا یہ کفر ہے۔ سننا تو فسق ہے، سننا تو گناہ ہے، لیکن جب آپ کو سکون محسوس ہو، لذت محسوس ہو اور وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلے، نیند اچاٹ ہو جائے، سمجھو کہ آپ کفر کے درجے پر پہنچ گئے، آپ کے اندر وہ زنگ لگ چکا ہے، دیمک لگ چکا ہے، دل آپ کا سیاہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو لذت قرآن سنتے ہوئے آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے قرآن رات کو پڑھ پڑھ کے۔ صحابہ کرام کی غذا تو قرآن پاک تھی، جو نیک لوگ گزرے ان کی غذا تو قرآن پاک تھی۔ ہم قرآن سننے لگ جائے تو نیند آ جاتی، خطبہ سننے نیند آ جاتی، تھوڑا سا ٹائم سے آگے ہو جائے تو طبیعت پہ پریشانی گزرتی، کیونکہ بار بار بندہ گھڑی دیکھتا ہے، بعد بندہ محسوس کرتا ہے کہ کب جان چھوٹے اور کب میں مسجد سے باہر نکلوں۔ یہ کیفیت فسق کی کیفیت، یہ زنگ آلود دل کی کیفیت، یہ وہ بندہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے، جو مسجد کو قید خانہ سمجھتا ہے، جیل سمجھتا ہے، قرآن کو اپنے اوپر بھار اور بوجھ سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بندہ اپنے کردار اور حالت اور کیفیت پہ ذرا غور کرے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان کی کیفیت یہ ہے کہ بندے کی آنکھ وہی کچھ دیکھتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کی اجازت دی ہے، اور ادھر ہی چل کے جاتا ہے جدھر اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ یہ بندہ بالکل شریعت کا، دین کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ احسان کے درجے پر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احسان کی تعریف کی۔ صحیح بخاری میں وہ حدیث جبریل ہے کہ آپ سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں نماز کے اندر وہ کیفیت، وہ حالت کیا ہماری موجود ہے تو ہم درجہ احسان پر ہیں، اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر ذرا فکر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھ رہے ہیں، نماز میں یہ کیفیت، یہ حالت اگر آ جائے، دیکھیں اگر آپ کسی بڑے افسر کے پاس کھڑے ہوں تو آپ کی حالت کیفیت کیا ہوتی؟ لباس کی حالت، ہاتھوں کی حالت، گفتگو کی حالت، کیفیت، بندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو سامنے کھڑے افسر کی شان یا اس کی طبیعت کے خلاف ہو۔ تو جب بندہ تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، پھر نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ خیال نہ ہونا، اگر اس درجے پر نہ پہنچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا خیال تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس پر تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر عبادت کی وہی کیفیت ہو۔ تو ذرا غور کرے، عدل اور احسان یہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں حکم عدل کا ہے، کم از کم عدل ہے، کم از کم فرض ہے۔ عدل کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، عدل کے بغیر تو معاشرے میں سکون ہی نہیں۔ جس گھر میں عدل نہیں اس گھر کا نظام برباد ہے، جس باپ کے اندر عدل نہیں اس کی اولاد اس کی باغی ہے، جو ازواج کے درمیان عدل نہیں کرتا اس کے گھر کے اندر کیفیت آپ جا کے دیکھیں اور سنیں تو کان پکڑے۔ جو بندہ عبادات میں عدل نہیں کرتا اس کی بھی یہی کیفیت۔ عدل بنیاد ہے امن کے لیے، عدل بنیاد ہے
کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم، کسی بھی نسل، کسی بھی خاندان، کسی قبیلے اور گھر کے اندر سکون اور امن کے لیے ضروری ہے کہ عدل ہو۔ قرآن پاک نے ایک واقعہ درج کیا ہے۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی جوڑے نے بدکاری کی، اور وہ دونوں شادی شدہ تھے، یہودی تھے، دونوں نے گناہ کیے، دونوں نے بدکاری کی، اور دونوں شادی شدہ تھے، عورت بھی اور مرد۔ اب یہودیوں کی عدالت میں وہ فیصلہ، قاضی بھی یہودی تھا، یہ دونوں بندے بھی زانی بدکاروں کا جوڑا یہ بھی یہودی۔ تو وہاں یہودیوں کی مجلس میں، محفل میں، اجلاس میں یہ فائنل ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم فیصلہ یہودی قاضی سے کروائیں، بجائے اس کے کہ فیصلہ ہم اپنی کتاب کے مطابق کروائیں، کیونکہ تورات میں، زبور میں شادی شدہ جوڑے کی سزا رجم تھی، سنگسار، پتھر برسا کے مارنا، یہ سزا تھی تورات میں اور انجیل، اور یہی سزا تورات میں تھی، زبور میں بھی یہی، انجیل میں بھی یہی، اور یہی سزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، احادیث میں موجود ہے۔ جو کوارے کی سزا ہے زانہ کاروں کی، بدکاروں کی، وہ قرآن میں ہے، اور رجم کی سزا جو ہے وہ حدیث پاک۔ یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ بجائے اس کے کہ فیصلہ اپنی کتاب کے مطابق کرے، ہمارے اندر تو رجم ہے، تو فیصلہ لے جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور آج کل بھی بعض لوگوں نے اس بنیاد پر حد زنا جو ہے، شادی شدہ جوڑے کی جو سزا رجم کی ہے، وہ انکار کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا چونکہ قرآن میں نہیں ہے اور حدیث کو ہم اس درجے کو مانتے ہی نہیں، اور ان میں سرفرست اس وقت ملک میں جو اس کا پرچار کرتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے نام سے واقف ہیں، جاوید غامدی، جو میڈیا پر بھی بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، وہ اس سزا کا انکاری۔ وہ کہتا ہے رجم کی سزا جو ہے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ قرآن میں چونکہ نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں مان۔ باقاعدہ اس پر ہمارے علماء نے اس کے جواب پر کتابیں بھی لکھی، لیکن جو بات اس وقت ہماری گفتگو سے جڑ رہی ہے اس پہ ذرا غور۔ یہودیوں کی یہ سازش تھی، پروگرام تھا، اس جوڑے کو ہم نے بچانا ہے رجم کی سزا سے، اور یہی عدل کے خلاف۔ سزا اللہ بہتر جانتا ہے یا بندہ بہتر ہے؟ جس اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے، سزا کا تعین وہ کرے گا، اللہ نے اس کی سزا کا تعین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی۔ اور آپ تصور کریں کہ شادی شدہ جوڑے کی یہ سزا رجم کی جو ہے، بتائیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف تو نہیں۔ یہ بندہ اس سے پوچھے، اللہ نہ کرے اس بندے سے پوچھے جس کے گھر یہ واقع پیش آئے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ بدکار جوڑا، یہ شخص جس نے میری عزت کو خراب کیا، وہ یہ زندہ رہے؟ کیا وہ برداشت کرتا ہے؟ اس کی سزا سخت کیوں ہے؟ کوارے کی اتنی سخت سزا نہیں ہے، اس کے لیے 100 کوڑا ہے، 1 سال کی علاقہ وطنی ہے، جلا وطنی، پھر وہ واپس آ سکتا ہے، اسی معاشرے میں رہ سکتا ہے، اس کی عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے کہ وہ کوارا ہے، بالغ ہے، جوان ہے، کوارا ہے، وقت پر شادی نہیں ہوئی، تو لہذا اس کے لیے گناہ کا یہ ایک موقع میسر آیا، اس گناہ میں چلا گیا۔ لیکن ایک شادی شدہ ہے، اس کے پاس گھر میں بیوی موجود،
اس کی جو خواہش ہے وہ جائز طریقہ پورے کرنے کا موجود ہے. اس ظالم نے خیانت کی ہے، عدل کی مخالفت کی ہے کہ یہ بندہ کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کسی کی بیوی، کسی کے بستر پہ یہ پہنچ گئی. اب سزا اس کی سخت کیوں ہے؟ اس نے وہاں بدکاری کی. اب وہ شادی شدہ ہے، اس کا پردہ قائم ہے، اس کے ہاں ہو سکتا ہے اس بدکاری کی وجہ سے بچہ پیدا ہو. اب بتائیں جب بچہ وہ پیدا ہوگا تو وہ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ جس کا وہ بیٹا ہے اس کا تو نہیں کہلائے. بیٹا تو اس کا بنے گا جس کے بستر پہ، جس کے گھر میں، جس کے نکاح میں یہ پیدا ہو. اب ساری زندگی یہ کس کو باپ کہہ رہا ہے جو اس کا باپ نہیں. قیامت والے دن تو رات کھل جائے. قیامت والے جب بلایا جائے گا کہ جس کا بیٹا ہے اسی کے نام پہ بلایا جائے گا تو پورا معاشرہ، پوری قوم نہیں سنے گی یہ رہا تو فلاں کے گھر میں اور آج فلاں کا بیٹا ہے. اس لیے لوگ بعض جو ہوتے ہیں نا اس قسم کے فلاسفر، انہوں نے ایسی باتیں مشہور کی ہوئی ہے قیامت والے دن اللہ نے ماؤں کے نام سے بلوانا ہے تاکہ بندے کی پردہ رہے، بندے کی عزت رہے. یہ بات سر سے باطل. ہر بندے کو اس کے باپ کے نام پہ بلایا جائے قیامت والے دن. سارے اس دن پردے نہیں رہیں گے، اسے پردے کھلنے کا دن ہے. وہ تو راز کھلنے کا دن ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اس زمین نے بولنا نہیں ہے. کیا اس زمین نے بول کے نہیں کہنا کہ اس بندے نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا، یہ بدکار شخص ہے؟ کیا زمین نہیں بولے گی؟ اخبار بنے گی، پوری زمین اخبار ہوگی، یہ تو بولے گی. وہ جس کو چاچا کہہ رہا ہے وہ اس کا چاچا نہیں ہے، جس کو دادا کہہ رہا ہے اس کا دادا نہیں ہے، جس کو پردادا سمجھ رہا ہے اس کا پردادا نہیں ہے. سارے رشتے اس بدکار نے پامال کر دیے ہیں. اس لائق ہے کہ یہ زمین پر رہے؟ وراثت کے اصول کتنے سے برباد کیے. یہ کس کا وارث بن رہا ہے؟ جس کا یہ بیٹا نہیں ہے یہ اس کا وارث بن رہا ہے. اب اس کے بھائی ہیں جو اس کے حقیقی بیٹے ہیں، جو حلال نسل سے ہے، یہ حرامی اور نسل اس گھر میں موجود ہے. یہ بھائیوں کا حصہ کم کر رہا ہے، لے رہا ہے، جبکہ یہ ان کا بھائی نہیں ہے. یہ اس باپ کا وارث بن رہا ہے جس کا یہ بیٹا ہی نہیں ہے. وراثت کے سارے ضابطے اس بندے نے توڑ دیے، اس بدکار شخص نے. اس لیے اس کی سزا ہے کہ اس اللہ کی زمین پر یہ نہ رہے. تو یہ جوڑا بدکاروں کا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ جوڑا کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ تورات میں، زبور میں سخت سزا ہے رجم کی. قرآن میں یہ سزا نہیں ہوگی، لہذا فیصلہ کرواتے ہیں محمد مصطفیٰ سے. مدینے میں لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بندے فیصلہ لے کے آ جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروائیں. ایک تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، یہودی ہو کے فیصلہ مجھ سے کروایا. دوسرا سزا سے بچ جائیں گے، تھوڑی بہت سزا مل جائے گی، بڑی سزا سے بچ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جوڑا لایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں تو یہودی، لیکن آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی عدالت، آپ کے فیصلے، آپ کا انصاف، آپ کا عدل زمانہ جانتا، لہذا فیصلہ ہم نے آپ سے کروانا، فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے ہاں اس کی وہی سزا ہے جو تورات میں، وہی سزا ہے جو تورات میں. اس کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے. انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ سزا ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ کتاب کے مطابق کریں، اور سزا آپ نے دے دی، اعلان کر دیا، اور حوالہ ہماری کتاب کا دیا. ہماری کتاب میں یہ سزا ہے ہی نہیں، تورات میں یہ حوالہ نہیں ہے. لہذا آپ کا فیصلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں دیکھ لو، تورات کے مطابق فیصلہ ہے، تورات میں تو یہ ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا تورات لے آؤ، پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے. اب وہ تورات لینے کے لیے گیا، لیکن خیال میں کیا تھا کہ قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
تورات تو نازل نہیں ہوئی حضور پر، ہماری کتاب تو ان پر نازل نہیں ہوئی، دنیا کسی بھی سکول میں کسی استاد کے پاس یہ پڑھے نہیں، تورات کو یہ جانتے نہیں، تو فیصلہ حوالہ کب ملے گا؟ حوالہ تو اسے ملے گا جو جانتا ہو، جب تورات کو یہ جانتے پہچانتے ہی نہیں، لے آئے تورات لے آئے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودیوں کے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، تورات کے حافظ تھے، حضور نے انہیں بلا لیا، فرماؤ ایک حوالہ دیکھنا ہے، یہ لا رہے ہیں اور تم ذرا حوالہ دیکھو۔ تو حدیث بخاری میں آتا ہے انہوں نے تورات کو کھولا، جہاں رجم کی آیت تھی نا اس پر ہاتھ رکھ لی، اس پر اوپر ہاتھ رکھ لی، ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یہ اوپر سے پڑھ لیں، یہ نیچے سے پڑھ لیں، اور پر وہ ہاتھ رکھا ہوا، کس کے پاس؟ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم۔ کہاں عدل سے ہٹ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی محفل میں، رسول اللہ کی مجلس۔ یہ اتنے ظالم ہوتے ہیں، جب انہیں مسئلہ چھپانا ہو تو یہ حالت، یہ کیفیت، جب اصل مسئلہ قوم کو نہ بتانا ہو تو اس کی یہ حالت، یہ کیفیت۔ یہ یہود و نصارہ کی روش آج بھی موجود۔ نبی علیہ السلام فرمایا تھا نا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلیں۔ ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اصل کتاب کی اصل آیت پہ ہاتھ رکھ لیتے، اوپر پڑھ لیں نیچے پڑھ لیں، ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ فکر نہ کریں، فرمایا یہ ہاتھ اٹھاؤ نا، اٹھاؤ ہاتھ۔ انہیں ہاتھ کو اٹھایا تو نیچے آیت موجود تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، فرمایا میرے پیارے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہودیوں کا جوڑا کیوں نہ آئے، آپ نے فیصلہ پھر بھی بالقسط، انصاف کے ساتھ کرنا ہے، عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ کا حکم ہی عدل کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں آئے تو یہودیوں کے دو قبیلے، ایک قبیلے کی چودراہٹ تھی، سرداری تھی، سارا کوئی نظام ان کے پاس تھا، انتظام انسلام سب کچھ ان کے پاس تھا۔ انہیں پتا فیصلہ کیا ہو کہ اگر ہمارا کوئی بندہ قتل کرے گا، ہمارا کوئی بندہ قتل کرے گا تو ہم 100 وسق اس سے دیت لیں گے۔ اگر ہمارا کوئی بندہ مارے گا 100 وسق ہم دیت لیں، اور اگر ہم کسی کا بندہ ماریں گے تو ہم 50 دیں۔ یہ انصاف ہو رہا ہے۔ ہم اگر ایسا کریں گے، ہم کسی قوم کا بندہ ماریں گے تو اس کی قیمت کتنی ہے؟ 50 وسق، سے زیادہ ہم نہیں دیں۔ ہمارا کوئی بندہ مارے گا ہم 100 وسق لیں۔ آج بھی کتنی ایک بندے کی قیمت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ ہماری شریعت دیت کتنی بنتی ہے؟ 100 اونٹ بن کہ بندہ آپ کا کوئی مارے، آپ صلح کرنا چاہیں اور دیت لے کے کرنا چاہیں، ہر جانا کس خون بہا دیت، تو 100 اونٹ، 100 اونٹ کا تقاضا آپ کر سکتے، 100 اونٹ دے دیں ہم قتل معاف کر دیں۔ اس وقت ان کا یہودیوں کا 100 وسق تھا کہ 100 وسق، ہمارا کوئی مارے تو 100 وسق، ہم کسی کا مارے تو 50۔ ایسے ہی فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہ قوم، وہ نچلی قومیں، وہ محکوم قومیں، وہ غلام قومیں ترس رہی تھی کہ کوئی عادل آئے، اور وہ کس صورت میں آئے؟ محمد مصطفیٰ کی صورت۔ آپ نے ان قوموں کو اٹھایا اور آپ نے اعلان کیا کہ انسانوں کا خون برابر ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، آزاد کے بدلے آزاد ہے، غلام کے بدلے غلام ہے، عورت کے بدلے عورت ہے، مرد کے بدلے مرد ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے۔ پوری شریعت نے عادل کا نظام قائم کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیا تو وہ مظلوم قومیں اٹھی، وہ دبے ہو گئے تھے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا، ایک بندہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ مر گیا، ان سے مانگا گیا 100 اونٹ، انہوں نے کہا 100 وسق دے ہمیں، فرمایا نہیں، ہم 100 نہیں دیں گے، ہم 50 دیں گے، جو قیمت ہماری ہے وہی قیمت تمہاری ہے۔ اگر فیصلہ نہیں چاہیے منظور، آؤ محمد مصطفیٰ کے پاس چلتے،
اب محمد مصطفیٰ کے مدینہ میں آنے کے بعد یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ خون برابر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے ہیں وہ جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل احسان کا پیغام لے کے محمد مصطفیٰ آ گئے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ فرمایا اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ محبوب ذرا قائم کیجئے عدل اور انصاف، اور اعلان کیجئے کہ جانیں برابر ہے۔ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ درجہ فضیلت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، لیکن خون برابر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نچلی قوم کا ہے اس کی دیت تھوڑی اور جو اتلی قوم کا ہے اس کی قیمت زیادہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے قائم کیا انصاف۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ شہداء للہ، گواہی اللہ کے سامنے رکھ کے اس کی ذات کے لیے گواہی دو۔ وَلَوْ أَنفُسَكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے وجود کے خلاف ہو یا اپنے والدین والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف۔ فرمایا ان تکن غنیا او فقیرا، وہ گواہی فقیر کے خلاف ہو یا امیر کے خلاف، حاکم کے خلاف ہو یا عام آدمی کے خلاف ہو، اللہ اولا بہما، تمہارے کوئی قریب نہیں ہے، سب سے زیادہ مقدم اللہ کی ذات۔ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خبردار خواہشات کے پیچھے خوف کی وجہ سے گواہی کو چھپانا نہیں، ڈرنا نہیں، حق اور سچ کی، صاف انصاف کی جو بات ہے وہ کر گزرو۔ اگر تھوڑی سی کجروی اختیار کرو گے، قرآن نے کیا کہا ہے وَإِن طَلْبُوا، اگر تم کجروی گواہی بھی دوں لیکن ایسی بات کہوں کہ سچی بات بھی نہ ہو، گواہی دوں لیکن ایسی کہوں کہ یہ سمجھے کہ گواہی ہو گئی ہے لیکن بات ایسی تروڑ مروڑ کے پیش کروں، ایسی کجروی، ایسا ٹیڑھا پن، ایسے الفاظ کا چناؤ کہ یہ بات چھپی بھی رہے اور پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا ان طلبوا او تورثوا، اگر حق چھپا لو گے یا کجروی اختیار کر کے الفاظ کے غلط چناؤ کر کے تاکہ چھپی رہے اصل بات۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑا مشہور قول ہے نا، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، بعد ہمیں بندہ بات سچی کرتا ہے، نیت جھوٹ کی ہوتی، بات صحیح کہہ رہا ہوتا، ارادہ نیت جو ہے وہ جھوٹ کی ہوتی، الفاظ سچے صحیح ہوتے ہیں، اندر نیت خراب ہوتی۔ فرمایا یاد رکھنا کس سے چھپ جاؤ گے، ساری دنیا سے چھپ جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو تم نہیں نہ چھپ سکتے، لہذا بغیر کسی خوف اور خطر کے عدل کو، انصاف کو قائم کیجیے۔ ہر ذات ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہش و چاہت کیا ہے کہ ہمیں دنیا سارے حقوق ہمیں دے لیکن ہم کسی کے حقوق نہ دے۔ پہلے سوچو، باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھے حق دے تو باپ پر لازم ہے کہ بحیثیت باپ پہلے حق دے پھر لے۔ پہلے حق دیا ہے تم نے۔ آج جو کہتے ہو اولاد نافرمان ہے، آج کہتے ہو اولاد باغی ہے، آج کہتے ہو اولاد ایسے ایسے ہے، مجھے بتاؤ بحیثیت باپ تم نے اپنے پورے حقوق ادا کیے؟ عدل آپ نے قائم کیا تھا؟ یہ ہو ہی نہیں ہے کہ تم عدل قائم کرو اور پھر جواب میں عدل لاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ اولاد تم سے حسن سلوک کرے، تم چاہتے ہو برادری تم سے حسن سلوک کرے، تم چاہتے ہو لوگ تمہیں حق دیں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ لوگوں کے حق جو تمہارے اوپر ہے وہ ادا کریں۔ ہم کہتے ہیں ہم حق چھین کے لیں گے، چھین کے نہیں، لوگ محبت سے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم حق دو۔ تم نے استاد کو استاد کا حق دیا ہے، امام کو امام کا حق دیا ہے، عالم کو عالم کا حق دیا ہے، باپ کو باپ کا حق دیا ہے،
ماں کو ماں کا حق دیا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کا حق دیا ہے، جماعت کو جماعت کا حق دیا ہے، امیر کو امیر کا حق دیا ہے، حاکم کو حاکم کا حق دیا ہے، شہری کو شہری کا حق دیا ہے، راستے کے حقوق تم نے متعین کیا ہے، مہمان کو مہمان کا حق دیا ہے، بیٹی کو بیٹی کا حق دیا ہے، بہن کو بہن کا حق دیا ہوا ہے، تو پھر مانگو ان سے حق۔ اگر تم ظالم ہو تو وہاں عدل کیسے آئے؟ پہلے حق دو پھر حق لو۔ تم نے اپنے جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں تم نے ان کو تو ادا نہیں کیا، اور وہ لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ لوگ تمہیں حق دے۔ سب سے پہلے حق محمد مصطفیٰ نے امت کے حق دیے، پھر ان سے رسول اللہ نے اپنے حقوق کو مانگا ہے۔ پہلے حق دینے کی عادت، لینے کی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ظلم کرتے رہیں، زیادتی کرتے رہیں، لیکن باپ ہم پر ظلم نہ کرے، وہ زیادتی نہ کرے، وہ ہمیں آگے دے۔ ہم حق لینے کے لیے تو تیار ہیں، کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ کا جو مال ہے اس میں لوگوں کا حق ہے یا نہیں؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے لوگوں کے مالوں میں، ان کے مالوں میں حق للسائل والمحروم، سوال کرنے والے اور نہ سوال کرنے والے دونوں کا حق تمہارے مال میں موجود ہے۔ وفی اموالہم، ان کے مالوں میں حق للسائل والمحروم، ایک ہوتا ہے سوال کرنے والا، ایک ہوتا ہے سوال نہ کرنے والا، ہیں وہ دونوں غریب، ایک مانگتا ہے دوسرا نہیں مانگتا۔ جو مانگتا ہے وہ آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے، جو نہیں مانگتا اس کے دروازے پہ کس نے جانا ہے؟ آپ نے۔ یہ اس کا حق ہے۔ اگر قرآن یہ کہے نا کہ جو تمہارے دروازے پہ ہے اس کو دے دو، قرآن کہتا ہے والمحروم، جو نہیں آیا اسے دو۔ اس کو تلاش کس نے کرنا ہے؟ اس نے تو مانگنا نہیں ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ مانگتا نہیں۔ عزت کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، سفید پوشی کی وجہ سے وہ مانگتا نہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے۔ غریب تلاش کون کرے؟ اس کا آپ کے مال میں اس کا حق ہے۔ مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ آپ نے دے دیا، جس نے نہیں مانگا اس کو کون جا کے گھر تلاش کرے گا کہ کون بندہ ہے میرے پڑوس میں، میرے محلے میں، میری جماعت میں جو مانگتا نہیں لیکن اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہے، میں اس کو تلاش کروں، اس کا حق میرے پاس۔ حق تلاش کر کے اس کو دینا ہے آپ، پھر حق مانگنا ہے۔ دوسروں سے مانگتے ہو، اپنے مال میں اپنی ذات میں جن کا حق ہے اس کو تلاش کیوں نہیں کر؟ اور دینا کون سا مال ہے؟ ایک تو ہے کہ تمہارے مال میں ان کا حق ہے، وہ حق دینا ہے آپ۔ اگر پورا دیں تو عدل ہے، زیادہ دیں تو احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی دے دیں، یہ عدل ہے۔ جتنا عشر بنتا ہے دے دیں، یہ عدل ہے۔ اس سے زیادہ نکالیں تو یہ احسان ہے۔ وہ قرآن پاک میں آتا ہے، ایک باپ کے وہ 3 بیٹے، باپ کیا کرتا تھا؟ 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ زمین کے لیے، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے۔ حالانکہ اللہ نے 3 حصے کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ عدل سے احسان کے درجے پر تھا۔ وہ کہتا تھا جو اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ دینا، جو اس نے مانگا ہے اس سے زیادہ دینا، جو اس نے مقرر کیا ہے میں نے اس سے زیادہ دینا۔ پھر بیٹے آ گئے، بیٹے فرضی چیز کے انکاری نہیں تھے، احسان کے انکاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ابے کی یہ ترتیب ٹھیک نہیں، ہم نے ابے کی ترتیب کو بدلنا ہے، ہم نے نہیں رہنا اس پر۔ اپنا حصہ کم کرے نہیں، اپنا نہیں چھیڑا۔ کتنے سیانے تھے، کتنے سمجھدار تھے، اپنا حق نہیں چھیڑا کہ ہمارا حق، کہتے ہیں ہمارا حق تو زیادہ بنتا، ابا تھوڑا لیتا۔ اچھا دوسرا حق جو زمین کے لیے اس کو کم کر دے، نہیں وہ بھی قائم رہے۔ تیسرا جو حق غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا جو ہے، جو حقدار ہیں، جو ان کا حق ہے، یہ باپ زیادہ دیتا تھا، اس حق کو چھیڑا۔ اپنے خرچات کو نہیں، اپنے معاملات کو نہیں۔
اپنی فضولیات کو نہیں، اپنے کھانے پینے کو نہیں، ان کی عقل مندی دیکھیں، دانش مندی دیکھیں، یا اس کو بے وقوفی کہیں۔ کس حق کو چھیڑا؟ اللہ کیا، اپنوں کو نہیں چھیڑا، وہی کا ہے۔ اب بھی دیکھ لیں، معاشرے میں جا کے دیکھ لیں، اپنے معاملات، تھوڑا سا معاملہ جو ہے معاملات میں پریشانی آئے گی، اپنے معاملات نہیں، اللہ کے معاملات کو چھیڑنے کی کوشش کریں کہ ان کو چھیڑتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، ان کو کلوز کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ اکٹھ۔ اب یہ تینوں نے، سورۃ القلم ہے 29واں پارہ ہے، تینوں بھائی بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ابا جی ہمارے ٹھیک کرتے تھے، مجلس ہو رہی، میٹنگ ہو رہی، اجلاس ہو رہا ہے کہ ہمارے باپ کی روش ترتیب ٹھیک تھی، قرآن کو پڑھا کرے اس رنگ سے، سمجھے اس رنگ سے۔ تینوں بھائی بیٹھے، درمیان والا جو تھا وہ تھوڑا سمجھدار، اس نے کہا یار اس طرح نہ کریں، اپنا حق تو، اپنے حصہ تو پورا کہتے ہو، باپ ٹھیک تقسیم کرتا رہا، گھر لاتا رہا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ والا حصہ معاملہ یہ ابے کا ٹھیک نہیں، اس کو بدلے۔ کیسے بدلے؟ انہوں نے کہا یہ تو لوگوں کو عادت ہے، ہمارا ابا تو اعلان کرتا تھا کہ آج میں نے باغ توڑنا ہے، لہذا حق لینے والے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ اعلان کرتے تھے کہ آج میں نے باغ توڑنا ہے، لوگوں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، تمہارا حق میرے مال میں ہے اور وہ حصہ مقرر کر چکا ہوں میں، آج میں باغ کی توڑائی کروں گا، لہٰذا آپ وہاں پہنچ جائیں تاکہ تمہارا حق تمہیں دے دیا جائے۔ یہ اعلان ہوتا تھا پوری بستی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ عجیب بات ہے، جو تم نے لینا ہے باغ توڑ کے گھر لے آؤ، جتنا دینا ہوگا دے دیں گے، باقی نہیں دیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ ہماری طرح ہم مالک ہو کے وہاں جائیں اور وہ غریب ہو کے وہاں آئیں، جی ان کا پورا حق ہے، نہیں دیں گے آپ۔ سیانے سمجھدار درمیانے نے کہا وہ کالا اوسا تو ہم، درمیانہ کہنے لگا اللہ سے ڈر جاؤ یار، کہیں عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا رہنے دے مولوی، عذاب آ جائے، عذاب کہاں آ جائے، ہم لائیں گے گھر۔ اس نے کہا یار اعلان نہ بھی کرو نا، تو جب آپ گھر سے توڑنے کے نکلیں گے تو لوگ تو، وہ غریبوں کو عادت بنی ہوئی ہے، وہ آ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کوئی اور ترتیب بناؤ۔ انہوں نے کہا رات کو باغ کی توڑوائی کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، کس سے چھپ رہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے راستے میں ہنستے جا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، ہاتھ ہو گیا غریباں نال۔ اسا وردات کھیڈی ہے یا نہیں کھیڈی، ہاتھ کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ سویرے جدو آسن تے شاہی کوئی نہ ہو سی، وہاں تو کچھ ہوگا نہیں، عادت بنی ہوئی ہے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں، یتیموں کو وہاں آ جاتے ہیں، سویرے جائیں گے کچھ ہوگا ہی نہیں، رات رات توڑ کے گھر لائیں گے، سویرے وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی، چنگی وردات۔ جب بندہ تدبیر کرتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں پہ تدبیر کرتا ہوں، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر ترتیب پھر تدبیر کون کر سکتا ہے؟ تدبیر انہوں نے کی، تدبیر اللہ نے کی۔ یہ شام کے وقت وہاں سے چلے، اندھیرے میں جائیں گے، باغ توڑیں گے، مزدوروں کو بلا لیا، یہ جا رہے ہیں توڑنے کے لیے، راستے میں ہنستے جا رہے ہیں، کھیلتے جا رہے ہیں، چنگا ہاتھ ہویا ہے، چنگی واردات پائی اس۔ جب زمین کے کنارے پہ پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں باغ تو وہاں ہے ہی، باغ نہیں ہے وہاں۔ کہنے لگے یار راستہ نہیں بھول گیا اندھیرے کی وجہ سے، ایتھے تے ساڈا باغ ہوندا سی، ایتھے تے ساڈی زمین ہوندی سی، زمین ہے ہی نہیں، وہ باغ تو ہے نہیں، اس زمین تو یہ چٹیل میدان ہے، وہ ہمارا باغ تو یہ نہیں۔ کہتے ہیں راستہ بھول گئے، درمیانہ بولا راستہ نہیں بھولے، اس کی تدبیر غالب آ گئی، اللہ نے جڑوں سمیت باغ کو ان کے آنے سے پہلے وہ کھیڑ کے وہاں پھینکا جہاں نام و نشان بھی ان تک نہ پہنچ۔ اپنے حصے سے بھی محروم، زمین والے حصے سے محروم، غریب محروم ہے تو تم کب رہو گے؟ اگر وہ محروم رہے تو تم بھی محروم رہو گے، بھاگو گے پیچھے لیکن مال ہاتھ نہیں آئے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اسلام میں پورے داخل ہو۔ اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی مانتے ہو آدھی کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا،
جو آدھی مانے آدھی چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے دنیا میں رسوا کر کے عذاب دوں گا۔ یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، قیامت والے سخت ترین عذاب کی طرف لٹا دوں گا، دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا۔ جس نے میرے ساتھ تدبیر کی میں پھر اس کے لیے تدبیر کروں گا۔ کیا کہتا تھا؟ یہی تو معاملہ تھا فرعون کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل سارے مل گئے تھے تو وہ کہتا ہے اس نے باتوں باتوں میں نا اپنی قوم کو ساتھ جوڑ لیا ہے۔ بنی اسرائیل کو ہٹانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دے۔ پورے ملک میں اعلان کیا کیا؟ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے منادی کی اپنی قوم، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، یا یہ ملک مصر میرا نہیں، یہ میرا نہیں ہے ملک مصر، میرا ہے، یہ بادشاہی میری ہے، علاقہ میرا ہے، زمین میری ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے بنی اسرائیل، اے قوم، کیا تم نہیں دیکھتے، عقل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ محل میرا، محنت میری، کوشش میری، حکومت میری، حکم میرا، آرڈر میرا، ملک مصر میرا، میرے محل کے نیچے میری نہریں جاری، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ قرآن نے فلسفہ کیا دیا؟ کافروں کا فلسفہ یہ ہے کہ ملک میرا، زمین میری، سب کچھ میرا، کمائی میری، ہنر میرا، عقل مندی میری، ہوشیاری میری۔ یہ کافروں کا نظریہ ہے، یہ دہریوں کا، بے دینوں کا، فرعونیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ میرا ہے۔ دکان پہ بیٹھا تو کہتا ہے میں ہی ہوں سب کچھ، میں نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، میں نہ ہوتا میرے بچے بھوکے مر گئے ہوتے، میں نہ ہوتا میری قوم، میری برادری بھوکھی مر گئی ہوتی، میں ہوں، میری ہوشیاری، میری دانش مندی۔ او اللہ کے بندے، تیرے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآنی فلسفہ سنیے، یہ فرعونی فلسفہ تھا کہ سب کچھ میرا ہے، میری کمائی، میری ہوشیاری، میری محنت۔ اور اسلامی نظریہ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے جانشین بنائے گئے ہو، وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہارے باپ دادا کی طرف تمہیں وراثت میں سارا کچھ ملا ہے، لہذا تمہارا کچھ نہیں ہے، تم عارضی جانشین ہو، یا اپنے آبا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ تمہیں جانشینی، عارضی خلافت ہو تمہارے۔ تمہارا باپ تمہاری زمین پر رہا نہیں، تمہارا دادا رہا نہیں، تم نے رہنا ہے نہیں، تو پھر تم نہیں ہو نا، یہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ فلسفہ اسلام کا ہے کہ ہمارا نہیں۔ بندہ کہتا ہے میں اپنی محنت سے کمایا، اور محنت کہاں سے آئی؟ عقل سے۔ عقل کس نے دیا؟ کس نے دیا عقل؟ اللہ۔ ایک باپ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، ناک ان کا بھی ہے، کان سب کے ہیں، شکل سب کی ہے، ہاتھ سب کے ہیں، پاؤں سب کے ہیں، یہ تقسیم کیوں ہے؟ ایک کارخانہ ہے، اس میں 500 مزدور کام کرتا ہے، ایک مالک ہے، باقی مزدور ہے، مزدوروں میں فرق ہے، کوئی فور مین ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی خاکروب ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے۔ یہ فرق کون ہے؟ جس نے یہ عقل کی تقسیم کی ہے وہ کون ہے؟ اس پہ غور کیجیے۔ اگر سب کو ایک ہی بنا دیتا، بتائیں یہ صفائیاں کون کرتا، گٹر صاف کون کرتا، سڑکیں کون بنتا، مزدوری کون کرتا، فصلیں کون کاٹتا، یہ ساری چیزیں کون بناتا، نظام کائنات کس طرح چلتا؟ یہ بنانے والا اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ باپ تو تمہارا ایک ہے، اصل تو تمہاری ایک ہے، بھائی الگ ہے، بھائیوں کی شکلیں الگ ہیں، صورتیں الگ ہیں، عقل الگ ہے، محنت سارے بیٹھتے ہیں، ایک زیادہ کرتا ہے دوسرا کم کرتا ہے۔ ایک کو اللہ نے عقل زیادہ دی ہے، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، ہاتھ نہ رہیں تو تمہاری عقل، تمہاری محنت کہاں گئی؟ پیر نہ رہیں تمہاری محنت کہاں گئی؟ اگر عقل ختم کر دے تمہاری محنت کہاں ہے؟ جو کچھ ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ کہتا ہے تم جانشین ہو عارضی، میری طرف سے عارضی مالک ہو، یہ عارضی ساری چیزیں تمہارے پاس ہے، نہیں رہے گی۔ فرعونی فلسفہ چھوڑیے، قرآنی فلسفہ اختیار کیجئے کہ تم نہیں ہو، سب کچھ اس کی ذات ہے جس نے سب کچھ عطا کیا۔ تمہاری کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت؟ اللہ کی قسم کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اگر ایک انگلی میں درد ہو جائے اپنی انگلی میں ٹھیک کرنے پر قادر نہیں، اتنے کمزور۔ ہمارے شیخ کہا کرتے اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، جب میدا کھانا پینا ہضم کر دے
جب بول و براز کی باری آئے، پیشاب کی باری آئے، ہم تو اس کو روکنے پر بھی قادر نہیں ہیں. یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہمارے اختیارات. بھاگتے ہیں بات کی بیت الخلاء کی طرف، کسی طریقے سے یہ چیزیں خارج ہو جائے. اتنے کمزور ہو تم، اپنا پیا ہوا پانی کنٹرول نہیں ہے، اپنا کھایا ہوئے کھانے پہ کنٹرول نہیں ہے. کہاں ہے تمہاری طاقت؟ تمہاری کیا کیفیت؟ اگر یہی بول و براز بند ہو جائے، بتاؤ پھر دکان پہ بیٹھو. دکان پہ بیٹھو گے نا، چھوٹا پیشاب بند ہو، بڑا پیشاب بند ہو جائے، پھر دکان پہ ہی رہو گے. بس ٹھیک ہے، میری محنت، میری کوشش آج بھی جاری رہے گی، پیشاب آوے یا نہ آوے میری محنت جاری رہے گی. سب کچھ بند ہو چکا ہے، بھاگو گے اسپتال کی طرف کہ کوئی راستہ نکلنے کا ہو، یہ خوراک ہضم ہو. یہ ہے تمہاری کمزوری، یہ ہے تمہاری حقیقت، یہ ہے تمہاری اصل، یہ ہے تمہاری طاقت، یہ ہے تمہاری کیفیت. وہ مشہور ہے نا تفسیروں میں کہ نمرود کے سر میں کیا کس کو ڈالا تھا؟ مچھر. ناک سے مچھر اندر چلا. مچھر کہاں اور نمرود کہاں؟ سب سے کمزور ترین مخلوق، سب سے قوی ترین مخلوق کے دماغ میں ایک مچھر ہے. اتنے پتہ نہیں کتنے مچھر آئے انہیں دماغ میں، ایک مچھر ایک. اب دماغ میں وہ جب چلنے لگے، پتہ ہے نا مچھر کی فطرت ہے کہ لڑنے سے پہلے بتلاتا ہے میں آ گیا ہوں. بولتا ہے پوری طرح امانت دیانت سے بولتا ہے، پورے عدل سے بولتا ہے میں آ گیا ہوں، بچا لے اپنے آپ. بڑی طاقت بند ور ہے تو. بندہ پاؤں کو خارج کرتا ہے، کبھی چہرے کو ادھر. بچانے پر قادر نہیں ہو مخلوق. کہاں ہے تم کبھی، کہاں ہو تم طاقت؟ وہ دماغ میں اندر اوپر سے کہتا ہے مجھے سکون آتا ہے، مجھے ہاتھ مارو. پھر ہاتھ مارنے، جب ہاتھ سے کام بڑھ گیا تو کہتا ہے جوتے لے آؤ، جوتے مارو. اب جوتے مارے جا رہے. جب جوتے مارتے تو مچھر رک جاتا، کہتا اچھا ریسٹ کر لیتے. وہ جوتا والا پیچھے ہٹتا، پھر وہ بولنا شروع ہو جاتا. پھر کہتا اور جوتے مارو. اللہ بڑے کو جوتے مروا کے یہ کیفیت دکھلاتا ہے. ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، سرکاری ڈیوٹی ہے. 8 گھنٹے بھائی تیری ڈیوٹی ہے، تو جوتے مار. کس کو؟ بادشاہ سلامت. اگلے 8 گھنٹے تیرے، اگلے 8 گھنٹے تیرے. واری واری جوتے مار رہے ہیں. اللہ کی قسم جو یہ کیفیت جو اختیار کرتا ہے، اللہ ایسے جوتے مروا کے ذلیل کر دیتا. یہ وقت آتا ہے عدل قائم کیجیے، توحید میں، سنت میں، معاملات میں، لین دین میں، کھانے میں، پینے میں. اولاد یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد میں تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عادل و انصاف سے قائم لیجیے. کون ہے یہاں جو حسینے پر ہاتھ مار کے کہے کہ یہاں عدل قائم ہے؟ کہاں عدل قائم ہے بھائی؟ ہر گھر میں جا کے دیکھے عدل کہاں ہے؟ بیٹیوں اور بہنوں کے حق کہاں ہیں؟ کوئی نہیں. کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. بیٹوں کو دے رہے ہیں، بیٹی کو نہیں دیتے. حالانکہ ضابطہ یہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. بیٹی اولاد میں داخل ہے یا نہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے بیٹی کو اولاد کہا ہے. اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان انصاف کرو. بیٹی کو دو حصہ، اس کا پورا دو. جہیز نہیں، حصہ. جہیز سے حصہ ختم نہیں ہوتا. بیٹے کی شادی پر جو خرچ ہوتا ہے اس کو منہا نہیں کرتے، اور بیٹی کے جہیز پر جو خرچ ہوتا ہے اس کو منہا کرتے ہو. اعدلوا بین اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹی کے حصے سے دگنا ہے بیٹے کا. بنیاد معیار قرآن نے للذکر، بیٹوں کے لیے. للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ کہتا ہے بیٹی سے ایک بیٹی سے دگنا بیٹے کا ہے. پہلے بیٹی کا نکالو تاکہ اس سے دگنا بیٹے کا نکلے. ہمارے استاد ہیں، شیخ ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اگر بیٹے کا حصہ ہو 2 لاکھ تو بیٹی کا کتنا ہے؟ بیٹی کا کتنا ہوگا پھر؟ 1 لاکھ. فرماتے ہیں اگر بیٹے کا ہو 5 لاکھ تو بیٹی کا کتنا ہے؟ 2.5 لاکھ. اگر بیٹے کا ہو 10 لاکھ تو بیٹی کا کتنا ہے؟ 5 لاکھ. اگلی بات پھر پیچھے پلٹتے ہیں. فرماتے ہیں اگر بیٹی کا ہو، بیٹے کا حصہ ہو 5 لاکھ تو بیٹی کا 2.5 لاکھ. اگر بیٹے کا ہو 2 لاکھ تو بیٹی کا ہے 1 لاکھ. اگر بیٹے کا ہو 50,000 تو بیٹی کا ہے 25,000.
پھر آگے فرماتے ہیں اگر بیٹی کا ہو 0 تو بیٹے کا ہے ڈبل 0. بیٹی کا اگر 0 ہے نا تو بیٹی کا کوئی حصہ نہیں. تو فرماتا ہے بیٹی سے دگنا تو بیٹے کا ہے. اگر بیٹی کا 0 ہے تو پھر بیٹے کا کتنا ہوا 2 0. دگنا تب ہی بنے گا. پیچھے بھی پلٹو نا, آگے جاتے ہو پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ بیٹی کو 0 ہے تو بیٹے کا 2 0 ہے. 2 بار نہیں دینا بیٹے کو. بیٹی کو 2 گو تو بیٹی کا نکلے گا, مگر بیٹی کا حصہ نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ معیار بیٹی کا حصہ ہے. بیٹی کا نہیں ہے تو بیٹے کا کتنی بار نہیں ہے؟ پھر 2 بار نہیں. بیٹی کا نہیں ہے تو بیٹے کا پھر ہے ہی نہیں. جس درجے پہ بیٹی ہوگی اس سے دگنا بیٹے کو دو گے. بیٹی کا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر بیٹے کا کہاں سے آ گیا؟ انصاف عدل. وہ حدیث مشہور ہے نا, بڑی مشہور ہے, وہ چوری والی حدیث کہ فاطمہ عورت نے چوری کر لی تھی. بنو مخزوم قبیلے سے. بنو مخزوم قبیلہ کن کا ہے؟ یہ سیدنا عمر کا قبیلہ ہے. سیدنا عمر کا حدیث کو ہم ایک ٹکڑا حصہ بیان کر دیتے ہیں نا, پوری اگر تفصیل پہ غور کرے تو یہ سیدنا عمر کا قبیلہ تھا بنو مخزوم. ان کی ایک عورت تھی فاطمہ نامی, اس نے چوری کر. بڑی مشہور حدیث ہے. سارے قبیلے نے اجلاس بلایا, اکٹھے ہوئے کہ اسلام کہتا ہے چور کو اسار کو وسار کو فقط ویدیوما, چور مرد و عورت ہو ہاتھ کاٹ دو. ہماری اس بیوی کے ہاتھ کٹ جائیں گے, ہماری ناکیں کٹ جائیں. یہ ہاتھ کٹے ہوئے معاشرے میں پھرے گی, لوگ کہیں گے فلاں قبیلے کی عورت پر حد لگ گئے. لہذا کوئی ایسی صورت محمد مصطفیٰ کے پاس جائیں تاکہ ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں. جرمانہ لے لیں, ہرجانہ لے لیں, جو مرضی لے لیں, جتنی چوری ہوئی ہے اسے دگنا لے لیں, لیکن ہاتھ نہ کاٹ. سب سے پہلے سیدنا عمر کے پاس آئے, اے عمر آپ حضور کے چہتے بھی ہیں, پیارے بھی ہیں, حضور کے قریبی بھی ہیں, آپ سفارش کریں. پھر عمر نے فرمایا تھا بھائی میں تو نہیں وہاں جا سکتا. کہتے ہو صدیق کے پاس چل. صدیق کے پاس ہے. صدیق نے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا پھر جب صدیق بھی جواب دے رہے ہیں, سیدنا عمر بھی جواب دے رہے ہیں, کوئی بندہ یار تلاش کرو جو حضور کے پاس جا کے سفارش کر. انہوں نے کہا سب سے لاڈلے پھر اسامہ ہیں رضی اللہ تعالی. یہ حضور کے جو منہ بیلے بیٹے تھے, لے پالک, منہ بیلا بیٹا. لے پالک تو انہیں نہیں کہا جا سکتا, منہ بیلا بیٹا تھا زید بن حارث. لوگ زید بن محمد کہتے تھے جب تک اللہ نے روکا نہیں تھا. جب اللہ نے روک دیا کہ کسی کو کسی کے غیر باپ کی طرح منسوب نہ کرو. بدکاری میں تو یہ مستقل منسوب ہو جاتا ہے نا, یہاں تو عارضی نسبت بھی حرام ہے. حضور نے جس نے باپ بدلا اس کو جنت کی خوشبو نہیں پائے. یہاں کتنے لوگ ہیں جو لے پالک غیر باپ کے نام پر. ایک بہت بڑے عالم ہے, انہوں نے بھتیجے کو پالا, بھتیجے کو پالا, بہت ہو گئے, اب اللہ ان کی اس غلطی کو معاف کرے. بھتیجے کو پالا, اپنے نام پہ اس کو منسوب کر دیا کاغذات. ان کو کہا گیا آپ عالم ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ کیا کہا؟ میری وراثت کوئی اور لے جان. کون؟ بھائی لے جائیں. میری وراثت پھر میرے بھائی لے جائیں گے. اور اللہ کے بندے بھائی لے جائیں تو تمہیں تکلیف ہے, اور جو کسی کا بیٹا ہے اس کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں آ رہی ہے. عقل کہاں ہے تمہارا؟ وہ کہاں ہے تمہارا؟ بھائی نہ لے جائے, بھتیجا لے جائے, باقی بھتیجے محروم رہیں, بھائی محروم رہیں. ہارون علیہ السلام کے لیے تو بھائی نبوت مانگ رہے ہیں اور تم بھائی کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہو. بھائی کوئی معمولی ہستی ہے, معمولی شخصیت ہے, وہ تو بازو ہے. اور تجھے اولاد اللہ نے نہیں دی تو تیرا مال بھائی لے جائیں, ان کا حق ہے. یہ کیا ہوا کہ بھائی تو نہ لے اور کسی کا بیٹا وہ دوسرا جو ہے وہ لے جائے. اپنے عمل پہ اہل الحدیث خاص کر محلے میں بہت سارے ہیں جنہوں نے کسی کی بیٹے اور بیٹیاں پالی اور اپنے نام پہ منسوب کی ہوئی ہے. جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے. جن کی اولاد ہے ان کے نام پہ جانے دو. زیادہ سے زیادہ اگر تم نے اپنی خدمت کے لیے کسی کو پالا ہے اس کو پالیں, لیکن اصل باپ کے نام پہ وہ قائم رہے. جب آپ فوت ہونے لگیں یا زندگی میں اس کے نام کچھ وصیت کر کہ میرے وراثت میں سے اتنا ایک ثلث جو ہے اس میں سے کچھ حصہ یا ایک ثلث اس کے لیے وصیت کر دیں, باقی وارث لے جائیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کو وارث بنا دیں, ساروں کو وراثت سے محروم کر ڈالیں.
اسامہ کو بھیجتا ہے، حضور کا چہیتا ہے، حضور کا لاڈلا ہے، حضور کا پیارا ہے، کیونکہ اس کا باپ حضور کا جناب بیٹا بنا ہوا تھا، متبنہ بنا ہوا تھا، لہذا اس کو کہتے ہیں پوتے سے محبت ہوتی، نواسوں سے محبت ہوتی۔ حضور کی سیرت تو پھر حسنین کی پڑھیں آپ، بعد میں بچوں سے بچیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ حضور کا چہتا ہے، لاڈلا ہے، اسامہ کو بھیجتے ہیں، کیونکہ اسامہ کے باپ نے وہ کمال کر دکھایا تھا جب ان کو اپنا باپ اور چچا لینے آیا تھا، پتہ چلا محمد مصطفیٰ کے پاس ہے ہمارا بیٹا زید، یہاں وہاں آئے، ہم لینے آئے ہیں، یہ چلتا چلتا بکتا بکتا یہاں آ گیا، ہمیں پتہ چلا ہے ہم اس کو لینے آئے۔ حضور نے فرمایا یہ زید بیٹا ہے، لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زید نے اپنے باپ کو دیکھا پہچانا، چاچے کو دیکھا پہچانا، فرمایا زید جانا چاہتے ہو والدین کے ساتھ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زید اٹھا، میں نے باپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نے محمد کے پاس رہنا۔ یہ وہ محبت، یہ وہ پیار۔ اب حضور نے فرمایا آج کے بعد خبردار کوئی زید بن حارثہ کہے، زید بن محمد کہا کرو، آج کے بعد یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر آسمان سے وحی آئی، ادعوہم لآبائہم، خبردار اے پیارے، کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، نہیں بنا سکتے، ان کو زید بن حارثہ کہا جائے۔ پھر حضور نے فرمایا زید بن حارثہ آج کے بعد کہا جائے۔ پھر حضور نے اپنے پھوپھو کی بیٹی سے اس کا نکاح بھی کیا، طلاقیں بھی ہوئی، سارے معاملات آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اسامہ کو تیار کیا اس لاڈ اور اس محبت کی وجہ سے۔ حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ساری قوم میرے پاس اکٹھی ہو کے آئی تو میں آج سفارش لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کون سی سفارش ہے؟ وہ فاطمہ بنت فاطمہ مخزوم بنو مخزوم قبیلے کی، اس کو ہاتھ نہ کاٹے اور جو مرضی سزا دے۔ حضور نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، اے اسامہ اللہ کی ہاتھ میں سفارش کرتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں اتنا زندگی میں ہم نے غصہ حضور میں چہرے پہ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی ہاتھ میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے قوم میں پہلے قوم میں اس لیے برباد ہوئی کہ وہاں عدل نہیں رہا، بڑا چوری کرتا تھا، بڑا گناہ کرتا تھا تو سزا دیتے تھے، اور جناب چھوڑ دیتے تھے، اور چھوٹا کوئی غریب عام آدمی کرتا تو سزا دیتے تھے۔ تم اللہ کی ہاتھ میں سواری کرتے ہو اسامہ؟ یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عادل کا اور احسان کا۔ عیسائی تاجر تھا، غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، جا رہا تھا مدینہ کی طرف، راستے میں لوگ چنگی بنا کے معصول، جہاں چنگی ٹیکس معصول لیتے وہاں لوگ کھڑے تھے، معصول دیں بھائی چنگی دیں، مال لے کے آپ مدینے میں جا رہے، انہوں نے دے دیا، کئی میل مدینے سے دور۔ اب واپسی انہوں نے وہاں سے مال وہاں سے لائے وہ بیچنا تھا، مدینے کا مال یہاں سے لے کے واپس جانا تھا۔ اب ذہن میں یہ تھا اتنا معصول دے کے آیا ہوں اور اتنا معصول واپسی دوں گا، کوئی راستہ بدلوں۔ جب حکومتیں ایسے ٹیکس لگاتی ہیں تو پھر پتہ ہے چور راستے نکلتے کہ میں کوئی راستہ بدلتا ہوں۔ کسی نے کہا راستہ نہ بدلو، امیر عمر یہاں موجود ہے، امیر المومنین، ان کے پاس جاؤ، ان کو ساری حالت کیفیت بتلاؤ۔ آپ سین عمر کے پاس گئے، عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کی وادی، آپ کے شہر میں سامان تجارت لے کے آیا، مجھ سے باہر اتنے میل دور فلاں علاقے میں معصول لے لیا گیا، اب واپس میں اسی راستے جاؤں گا پھر معصول لے لیا جائے گا۔ فرمایا تیرے نزدیک کتنا معصول بنتا تھا؟ کہتا ہے اتنا اگر لے لیا جائے تو یہ مناسب تھا، اس سے جو زیادہ لیا گیا یہ ظلم ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی شکایت پہنچ گئی۔ وہ عیسائی تاجر بڑا پریشان ہو کے واپس پلٹا، کہنے لگا شکایت پہنچ گئی، مسئلہ تو حل نہ ہوا نا، شکایت پہنچ گئی ہے، کوئی مجھے معقول جواب نہیں دیا گیا، جتنا رسپانس کی توقع تھی اتنی نہیں ملی، جو کچھ میرے عمر کے بارے میں سنا تھا اتنا نہیں پایا، نہیں ہے اتنا توجہ ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے آپ کی بات پہنچ گئی، اب شکایت آ گئی، آپ جائیں۔ یہ کیا ہوا؟ کوئی حل نہیں ہوا۔ کہتا ہے چلو شکایت تو دے دی ہے نا، چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے، جو معصول لینے والا تھا آتے ہوئے، وہ جو زیادہ لیا تھا وہ لے کے انتظار میں تھا کب واپس آئے۔ امیر عمر کا پیغام پہلے پہنچ گیا، امیر عمر نے اس سے پہلے پیغام پہنچایا، فلاں بندہ فلاں ہے یہ صورت، آپ نے اس سے معصول اتنا لیا، اتنا بنتا ہے اتنا نہیں بنتا، یہ واپسی کے لیے وہاں بندہ کھڑا ہو، واپس کرے اس کو۔ جب واپس ہوا تو پھر اس معصول چنگی سے آگے گزر کے کہتا ہے اب مزہ آتا ہے کلمہ پڑھنے کا، اب مجھے سمجھ آئی ہے اسلام میں کا نظام عدل کیا ہے۔
یہ ہے عادل، یہ ہے انصاف جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر یہ قائم ہو جائے، خاص کر ملک میں 3 چیزوں کی اگر بنیاد بنا دیا جائے، سیاست میں، حکومت میں، معاملات میں، ایک عدل، ایک امانت، اور تیسری پھر خدمت۔ ہر بندے کے ہاتھ میں عدل کا میزان ہو، عدل کے ساتھ امانت ہو، امانت کے بعد عوام کی خدمت ہو، تو ملک میں یہ 3 چیزیں ہی بقا کی ضامن ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہے تو امن نہیں قائم ہو سکتا۔ امن کے لیے عادل، عادل کے ساتھ امانت، امانت کے بعد خدمت۔ جس خدمت میں امانت نہ ہو، جس خدمت میں عادل نہ ہو، وہ خدمت بھی ملک کو نہیں بچا سکتی۔ پہلے عادل ہوتا ہے، پھر امانت ہوتی ہے، پھر جا کے ملک کی خدمت ہوتی ہے۔ یہ سیاست کی اگر بنیاد بن جائے، ملک میں آج بھی امن سکون قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حد تک، اپنے حلقہ احباب تک عدل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔